رزق کے بند دروازے کھلوانے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص سبق دیا کہ اگر آدمی پہ کچھ حالات آ بھی جائیں، اگر انسان تھوڑی سی ہمت کر کے عفیف بن جائے نا، ہاتھ نہ پھیلائے، جھولی نہ پھیلائے مخلوق کے آگے، تو نبی کی بات تو سچی ہے نا، اللہ رب العزت خود اپنے خزانوں سے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا اور وہ مخلوق سے اسے بے نیاز کر دے گا۔ پیارے نبی کا ایک ارشاد ہے، جب لوگ کسی سے مانگتے ہیں اور مانگتے ہی رہتے ہیں تو پھر اللہ ان کو ساری زندگی مانگتے ہی رہنے دیتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس جتنا ہے اب تو فقیر کو چھوڑ ہی دیں، امیر کے اندر بھی قناعت نہیں ہے۔ فقیر کا مانگنا تو سمجھ میں آتا ہے، مگر آج کا تو امیر سے امیر آدمی بھی دل کا فقیر ہے، اندر سے ہی فقیری ہے۔ حل من مزید کا نعرہ ہر ایک کے اندر سے آ رہا ہے، ختم ہی نہیں ہوتی، حرص ختم ہی نہیں ہوتی۔ زندگی کا سکون اور اطمینان ہی چھین لیا ہے۔ آرام سے بیٹھ کر کھا سکتا ہے، اگر آرام سے بیٹھ کر کھائے تو ساری عمر گزر جائے، آرام سے بیٹھ کے کھاتا رہے، مگر یہ حرص، یہ طمع، یہ لالچ کا آج کا اطمینان ختم کر دیا۔ اس لالچ نے آج کا سکون چھین لیا۔ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ جو اس کو زندگی ملنی ہی نہیں ہے، آج لگے دسترخوان کا کھانا خود خراب کر رہا ہے۔ کتنی محرومی کی بات ہے، کتنا ملا ہوا ہے اس کو۔ اپنی چیزوں پہ غور تو کیجیے، اپنے ارد گرد تو دیکھیے۔ زندگی بھر ہم آرام سے بیٹھ کر کھا سکتے ہیں، لیکن یہ لالچ، حرص، بد اخلاقی ہے نا، جب آدمی کے اندر آ جائے تو جو نعمتیں موجود ہیں ان کے لطف سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عطا کر دیا۔ اس نے پھر مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر عطا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکیم، یہ مال سب کو اچھے لگنے والی چیز ہے، جو شخص اس کو بغیر حرص، بغیر لالچ کے حاصل کرے گا، اللہ اس کے لیے اس میں برکت ڈال دے گا۔ جو شخص لالچ کے ساتھ لے گا، اس کے لیے اس مال میں برکت نہیں ہوگی، اس کا حال جو البقر کے مریض کے جیسا ہوگا۔ جو البقر کی ایک مثال دی جاتی ہے کہ پانی پیتا رہتا ہے، کھانا کھاتا رہتا ہے، پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ فرمایا، جو آدمی مانگنے کا عادی بن جائے اس کا پیٹ پھر کبھی بھی نہیں بھرتا۔ بلکہ قرآن کریم نے تو عجیب منظر کشی کی ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ مال کی جو بہتات ہے نا، تم ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہو، اس لالچ اور حرص میں ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہ دوڑ کب ختم ہوگی؟ جب تم اپنی قبروں میں پہنچ جاؤ گے، تب ہوش آئے گا تمہیں کہاں بھاگ رہے ہو۔ الہاکم التکاثر، اس کثرت کی لالچ نے تمہیں غافل کر دیا۔ کیوں آئے ہو اس دنیا میں؟ کیا مقصد ہے آنے کا؟ اللہ کی چاہت کیا ہے؟ میری زندگی آخر کتنی بن رہی ہے، کتنی بگڑ رہی ہے؟ زندگی میں سب چیزوں سے غافل ہے، ایک ہی لگن ہے، میرا کاروبار اس سے اچھا ہو جائے، میرا لباس اس سے اچھا ہو جائے، میرا گھر اس سے اچھا ہو جائے، میرا سٹیٹس اچھا ہو، اس سے بڑھ کر میں اپنی بیٹی کی شادی کروں۔ بس اسی میدان میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے بڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ جو بڑھنے کی دوڑ ہے نا، اس نے انسان کی زندگی کا سکون چھین لیا۔ یہ آگ ہے، آگ، حرص اور لالچ کی آگ۔ جیسے بوفے سسٹم میں کھانا گرم ہوتا ہے نا، آگ جلتی رہتی ہے، کھانا گرم ہوتا رہتا ہے، ایسے ہی حرص اور لالچ کی آگ ہے کہ زندگی کو ہمیشہ گرم رکھتی ہے۔ دیا سلائی ہے یہ، اس کی زندگی میں جو بھی لمحات ہیں نا چین کے، وہ رہنے نہیں دیتے، اس کی زندگی میں سکون نہیں رہنے دیتے۔ رزق میں برکت انسان کے ہے، لیکن انسان قناعت کرنا سیکھ لے۔ فقیر انسان مانگتا ہے، ساری زندگی مانگنے میں ہی گزار دیتا ہے، مخلوق سے مانگتا ہے۔ اللہ سے مانگ کر دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سکون بھی عطا کریں گے، آپ کو چین بھی عطا کریں گے، کم کھانے میں آپ کو سکون ملے گا۔ اللہ کی طرف سے سکون مل جائے اور انسان کے لیے اس سے بڑی نعمت میرے خیال میں کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور ہمیں قناعت کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔